الدین الخالص. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے. اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. خلق کے راندے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے. آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. حق پرستوں کی اگر تو نے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم
کا خدا کوئی نہیں۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مختلف علماء کی مختلف موضوعات پر ایمان افروز، بصیرت افروز گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ پروگرام میں یہ سمجھ رہا تھا مغرب بعد شروع ہونے والا پروگرام ہے، 9 بجے تک، زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک پروگرام ختم ہو جائے گا، لیکن میرے اندازے کے برعکس پروگرام کافی طویل رہا، 9 بج چکے ہیں اور میں آخری خطاب کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں، کسی بھی سماج کا سب سے اہم طبقہ، کسی سماج کا پلر کہہ لیجیے آپ، کسی سماج کی بنیاد کہہ لیجیے آپ، اس سماج کے نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہو، اس قوم کے نوجوانوں کو اگر برباد کر دیا جائے تو وہ قوم آٹومیٹک برباد ہو جائے۔ آج کے دور میں کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے اس پر کسی قسم کا حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس قوم کے نوجوان برباد ہو جائیں وہ قوم تو آٹومیٹک برباد ہو جاتی۔ میرے عزیزوں، کیا بھائی، کیا مائک ہے؟ اس امت کا نوجوان آج کہاں ہے؟ آج مسلم نوجوان کہاں کھڑا ہے؟ ابھی آپ نے نماز کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی۔ آج ہماری مسجدوں میں نوجوانوں کی تعداد کیا ہے؟ اور آج دوسری طرف برائی کے اڈوں پر، غلط کاموں میں ہمارا نوجوان کتنا انوالو اور کتنا مصروف ہے۔ تو آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ ہمارا نوجوان دین سے اس قدر دور کیوں ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہمارا نوجوان دین سے اتنا دور ہے؟ بھئی یہ تو حقیقت ہے نا، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ہاں ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، اور اس بات کی پیشن گوئی اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی۔ یہ امت دین سے دور ہو جائے گی، آپ نے بتا دیا تھا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اسلام پر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی تھے، دنیا ان کو اجنبی نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور آگے چل کر کے پھر سے وہ دور آ جائے گا، اسلام کے اوپر عمل کرنے والے دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لو میرے بھائیوں، نوجوان اگر ہیرو بن کر کے گھوم رہا ہے، داڑھی منڈا بن کر کے گھوم رہا ہے، دنیا کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اگر وہی نوجوان اسلامی پہچان کے ساتھ شرعی داڑھی رکھ کر کے کہیں جا رہا ہے، دنیا کی نظروں میں وہ عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ لڑکیاں اور عورتیں بے حیائی اور بے پردگی والے کپڑے پہن کر کے گھومے تو دنیا کی نظروں میں کوئی بات نہیں ہے، اور مسلمان عورت، ایک مومن عورت اگر مکمل پردے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ، برقعے کے ساتھ کہیں سے گزرتی ہے، دنیا والے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آج بھی اسلام اجنبی بن چکا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بھی اسلام اجنبی تھا اور آنے والے دور میں بھی اسلام اجنبی بن جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اس دور میں جب دین پر عمل کرنا دنیا کی نظروں میں مشکل ہو جائے، دنیا کی نظروں میں دین پر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے دور میں ان اجنبیوں کو جنت کی بشارت سنا دو، ان کو خوشخبری سنا دو، ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا جو دین پر مشکل حالات میں بھی عمل کریں گے۔ مشکل تو ہے، چیلنج تو ہے، آج کے دور میں دین سے دور کرنے والی چیزیں اٹریکٹیو بنا دی گئی،
اور دین پر عمل کرنا مشکل بنا دیا گیا. تو آج کے دور میں دین پر عمل کرنا مشکل تو ہے مگر اس کا ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہے. ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیے, یہ ترمذی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. لوگوں پر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے, ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب فتنوں کا دور آ جائے گا, جب طرح طرح کی دین کے اندر لوگوں کے اوپر مصیبتیں آئیں گی. اس دور میں اپنے دین کے اوپر قائم رہنے والا, ایمان کے راستے پر قائم رہنے والا, کالقابض علی الجمر, وہ سمجھو کہ اپنے ہاتھوں میں انگارہ لے کر کے چلے گا. جس طریقے سے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لے کر کے چلنا بہت مشکل کام ہے, اس دور میں, فتنوں کے دور میں دین پر چلنا بہت مشکل کام ہو جائے گا. اور اس کا ثواب کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی. جب فتنوں کا دور آ جائے اس دور میں عبادت کرنے کا ثواب اس انسان کی طرح ہے جو میرے پاس ہجرت کر کے آتا ہے, جو اللہ کے پیارے نبی کے پاس اپنا وطن, اپنا گھر بار چھوڑ کر کے ہجرت کرنے جاتا ہے. اس انسان کو جو ثواب ملے گا وہ ثواب فتنوں کے دور میں دین پر چلنے والے کو ملے گا. تو میرے بھائیوں, آج ہم اس پر بات کریں گے کہ دین سے آج ہمارا نوجوان دور کیوں ہے. ہم کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے, اور چونکہ آپ کافی دیر سے پروگرام سن رہے ہیں, بہت تفصیل سے, بہت طویل خطاب کرنا مناسب نہیں ہے. میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت لے لوں گا. سب سے پہلی چیز, ہمارا نوجوان دین سے دور کیوں ہے, اس کی سب سے پہلی وجہ, ہمارے نوجوان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اسلام دشمن طاقتوں کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو برباد کرنا ہے, ان کے نوجوانوں کو برباد کر دو. اس لیے ہمیں ایسے کھلونے دے دیے گئے جن کھلونوں کے پیچھے آج ہمارا نوجوان مبتلا ہو گیا. ابھی آج کل دیکھیے کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے, دھڑلے سے آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے. بڑے بڑے کرکٹر, بڑے بڑے فلم اسٹار اس کا پرچار کر, اس کا ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. اور ہمارا نوجوان بڑے شوق سے جوا کھیل رہا ہے. کتنے نوجوان اپنی گاڑی کمائی خرچ کر رہے ہیں, کتنے نوجوان برباد ہو گئے, لٹ گئے. مسلم علاقوں میں نشہ آور چیزیں, ڈرگس, شاید آپ کے بنارس میں اور چندولی وغیرہ میں اس کا اثر آپ کو کم محسوس ہوتا. بڑے شہروں میں, میٹرو سٹیز میں آپ جا کے دیکھیں, ممبئی, کلکتہ وغیرہ میں, مسلم علاقوں میں مسلمان نوجوانوں کو ڈرگس کا عادی بنایا جا رہا ہے. یہ ڈرگس کا جو نشہ ہوتا ہے نا, یہ انسان جب ایک مرتبہ اس کا استعمال کرتا ہے پھر اس کا ایسا عادی بن جاتا ہے, اس کے بغیر جی نہیں سکتا, اور وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے وہ انسان کو کھوکھلا کرتا چلا جاتا ہے. تو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو, اور ہمارا نوجوان ٹارگٹ ہو رہا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جب کارواں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں لوٹ رہا ہوں اور دھیرے دھیرے اس کو لوٹا جا رہا ہو, برباد کیا جا رہا ہو, اس سے بڑھ کے افسوس کی بات کیا ہوگی میرے بھائی. ہمارا نوجوان آج اپنی نوجوانی کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے. یہ دکھی امت, یہ پریشان امت, یہ دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہونے والی امت آج امید کی نظروں سے دیکھتی ہے اپنے نوجوانوں کو. تو یہ نوجوان کہیں شراب کے نشے میں دھت نظر آتا ہے, کہیں بدکاری کے اڈوں پہ نظر آتا ہے, کہیں حرام خوری میں نظر آتا ہے. امت کو مایوسی ہاتھ لگتی ہے. میرے بھائی, میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو. یہ جوانی زندگی میں ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی, اور اس جوانی کا حساب ہم سب کو اللہ کے یہاں دینا ہے. یہ مت سوچو کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے, 50 سال کے ہو جائیں گے تو نیک بن جائیں گے. 50 سال والا حساب الگ ہوگا اور 20 سال والا حساب الگ ہوگا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ, قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. عن عمرہ فیما افنا, پہلا سوال تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا, میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تھا, جو 20 سے لے کر کے 40 سال کا دور تھا, تو نے اس دور کو کہاں گزارا. پہلا سوال ساری زندگی کے بارے میں, اور دوسرا سوال الگ سے جوانی کے بارے میں, اور تیسرا سوال وان مالہ من این اکتسبہ, میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا.
وفیما انفقوا، اور چوتھا سوال مال کہاں پر تو نے خرچ کیا، اور پانچواں سوال وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے، سب کو دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، سب کو دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ میرے نوجوان ساتھیوں بڑھاپے کا انتظار نہ کرو۔ اس دور میں ہم نے کورونا کی وبا دیکھی، اس وقت بنارس میں ایسا بخار چلا ہے کوئی گھر نہیں بچا ہے جہاں لوگ پریشان نہ ہو، جوڑوں میں درد ہے اور انسان لیٹرین باتھ روم میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اس قدر اس کو کمزوری آ چکی ہے، اور یہ بیماری جس کو جو ہے چکن گنیا کیا بولتے ہیں پورے بنارس میں اس وقت پھیلی ہوئی۔ پہلے ہم سنتے تھے محلے میں کبھی کسی ایک آدمی کو کینسر ہوتا تھا، پچھلے 2 مہینے میں بنارس میں اپنے جاننے والوں میں 10 لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کینسر میں مبتلا ہو گئے، اور اس میں سے 2-3 کا انتقال بھی ہو گیا۔ میرے بھائیوں موت کا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ موت کے آخری پنجے کب آئیں گے ہمیں لے کے چلے جائیں گے۔ جنازے اٹھتے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجئے، صرف 70 سال والوں کے جنازے نہیں اٹھتے ہیں، 20 سال اور 25 سال والوں کے بھی جنازے اٹھتے ہیں۔ اس زندگی کی قدر کرو میرے بھائی، اس زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہیں بڑھاپا آ جائے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ مصروف ہو جاؤ۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ زندگی کی قدر کرو میرے بھائی، زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ ہمارا نوجوان آج دین سے دور ہے، اس کی دوسری وجہ ہمارے نوجوانوں نے بلکہ ہم سب نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھلا دیا ہے۔ ابھی آپ نے مولانا امان اللہ قاسمی صاحب کی تقریر میں بھی یہ بات سنی کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ نے کیا بنایا ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہمیں۔ ہم صرف کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بھائی۔ اگر کھانا کمانا اور انجوائے کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے تو کافر بھی یہ مقصد پورا کر رہا ہے، پھر ہمیں اور کافر میں فرق کیا ہوا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے تمہیں اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، تمہیں حساب نہیں دینا ہے؟ نہیں، حساب دینا ہے، تمہیں بیکار نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، انسان ایک حقیر پانی کا قطرہ تھا، ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، ایک حقیر پانی کے قطرے سے اللہ نے تجھے جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اے انسان، جس اللہ نے تجھے ایک حقیر پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنایا، کل وہی اللہ تیرے مرنے کے بعد تیری ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈالے گا، تجھے دوبارہ زندہ کرے گا، تیرا حساب لے گا۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے میرے بھائی، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم ایسا عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، وہ آزمانا چاہتا ہے، وہ امتحان لینا چاہتا ہے ہمارا کون سا بندہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا، اللہ نے اچھا عمل کہا، اللہ نے زیادہ عمل نہیں کہا کہ زیادہ عمل کر لو، نہیں، اچھا عمل کرو۔ تمہارے عمل کی کوانٹیٹی کم ہو چلے گا، کوالٹی صحیح ہو، کوانٹیٹی زیادہ ہو اور کوالٹی خراب ہو نہیں چلے گا۔ دین کے نام پر الٹی سیدھے کام جو نبی نے نہیں کیے، جو صحابہ نے نہیں کیے، جس کا ثبوت قرآن میں نہیں، جس کا ثبوت حدیث میں نہیں، کرتے رہو بھائی، زندگی بھر کرتے رہو، عمل نہیں چلے گا، اچھا عمل چلے گا۔ جمعہ کے دن آپ
امام صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوسری نماز میں آپ سورہ غاشیہ پڑھاتے تھے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتا ہے هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، وہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، بہت عمل کیا ہوگا انہوں نے، تصلی نارا حامیہ، مگر وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا۔ آج ہمارا نوجوان دین سے دور اس لیے بھی ہے، وہ عمل کر رہا ہے، دین کے نام پر جو اسے کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل واقعی میں نیک عمل ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ دین ہے کہ نہیں ہے۔ دین کے نام پر جو پٹی پڑھائی جا رہی ہے وہ پڑھ لے رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ایک 10,000 کا موبائل لینے جاتے ہو تو موبائل مارکیٹ میں کتنا اس کا پتہ لگاتے ہو، کہاں سستا ملے گا، موبائل کا کیمرہ کیسا ہے، موبائل میں ریم کتنی ہے، موبائل کے اندر میموری کتنی ہے، اس کا ڈسپلے کیسا ہے، ہینگ تو نہیں ہوتا ہے، وارنٹی کتنی ہے۔ ایک موبائل کے لیے آپ اتنے حساس ہیں، اتنے سینسیٹیو ہیں، اور دین کے نام پر کوئی کچھ بھی بیان کر دے، کوئی کچھ بھی بتا دے، کوئی کچھ بھی پٹی پڑھا دے، اس کو آپ دین سمجھ لیتے ہو؟ نہیں میرے بھائی، دین وہ نہیں ہے جو میں کہوں، دین وہ نہیں ہے جو فلاں کہے فلاں کہے، دین وہ ہے جو رب کا قرآن کہے، اور دین وہ ہے جو مصطفیٰ کا فرمان کہے۔ دین قرآن و سنت کا نام ہے، دین قرآن و حدیث کا نام ہے۔ ہمارے نوجوان بھائیوں، اگر آپ دین سے قریب آنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کے قریب آئیے۔ بنارس سے آپ کو ببری آنا ہو، بڑا سیدھا سا راستہ ہے، اگر آپ دوسرے راستوں پہ جائیں گے ممکن ہے آپ ببری پہنچ جائیں، ٹائم زیادہ لگے گا، پریشان ہو جائیں گے آپ، مگر جنت میں جانے والا راستہ تو بالکل ایک ہے اور بالکل سمپل ہے وہ راستہ۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء، میں نے تم کو بالکل روشن راستے پر، بالکل شاہراہ پر، ہائی وے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو جس راستے پر چھوڑا ہے وہاں 24 گھنٹے اجالا ہی اجالا رہتا ہے۔ میری شریعت کے راستے پر، میرے دین کے راستے پر کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بتائے ہوئے راستے سے جو ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نبی کے راستے سے ہٹو گے ہلاک ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی کے راستے پر چلو، جو راستہ آپ نے بتایا ہے اس سے ہٹو گے بدعات میں پڑو گے، اس سے ہٹو گے اختلافات میں پڑو گے، اس سے ہٹو گے گمراہی میں پڑو گے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارا نوجوان آج دین سے دور ہے۔ کیوں دور ہے بھائی؟ اس کی زندگی میں بس ایک ہی مقصد ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا کمانا ہے، بہترین مکان بنانا ہے، بہترین لائف اسٹائل اپنانا ہے۔ یہ کوئی غلط بات ہے؟ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کل آپ کا مکان کچا تھا، آج پکا ہو گیا، الحمدللہ۔ پہلے 1 منزلہ مکان تھا، آج 5 منزلہ ہو گیا، الحمدللہ۔ بھائی پیسہ کمانا برا ہے؟ بالکل برا نہیں ہے۔ کیا سارے صحابہ غریب تھے؟ نہیں، صحابہ میں عثمان غنی بھی تھے، بہت مالدار تھے، جب دین کو ضرورت پڑی عثمان غنی نے اپنے خزانے کھول دیے۔ صحابہ میں عبد الرحمن ابن عوف تھے، کروڑ پتی تھے، کہتے تھے پتھر کے نیچے بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا نکلتا، اللہ نے اتنی برکت دی تھی۔ تو پیسہ کمانا، کاروبار کرنا، بزنس کرنا، مکان بنانا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، یہ سب برا نہیں ہے میرے بھائی۔ برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ لیں، برا یہ ہے کہ ہم دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں، دنیا کے لیے جیئیں، دنیا کے لیے مریں، دنیا کے لیے مریں، دنیا کے لیے کٹیں، اور آخرت کی کوئی فکر ہمیں نہ ہو۔ یہ برا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی کے گھر پہ دنیا کی دولت نے دستک دی، مگر میرے نبی نے ہمیشہ اپنی اور دنیا کی دولت کے درمیان ایک فاصلہ رکھا۔ ساری زندگی اللہ کے پیارے حبیب نے بڑی سمپل زندگی گزاری۔ شاعر کہتا ہے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے بھائیوں، کبھی سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھو اللہ کے پیارے حبیب کا گھر کیسا تھا، اللہ کے پیارے حبیب کے گھر کا فرنیچر کیسا تھا، اس گھر میں کیا اثاثہ تھا، کیا میرے نبی کے کمرے کی کل کائنات کیا تھی۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے،
اللہ کے نبی کے کمرے میں دیکھا ایک معمولی سی چٹائی لیٹی بچھی ہوئی ہے اور ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھالیں بھری ہیں، ایک لکڑی کا پیالہ ہے، کنارے تھوڑی سی جو رکھی ہے اور ایک مشکیزہ ہے۔ اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اپنے نبی کے کمرے کا یہ ساز و سامان دیکھا تو عمر فاروق رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو اپنے اپنے محلوں میں آرام سے رہیں، نرم نرم گدوں پر سوئے، عیش و آرام کی زندگی گزارے، اور آپ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول ہو کر کے آپ ایسی سادہ زندگی گزارے اور آپ اتنی معمولی زندگی گزارے۔ آپ نے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخرہ، اے عمر ابن خطاب کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے نواز دے؟ یہ تھا میرے نبی کا زندگی گزارنے کا فلسفہ۔ میرے نبی نے جو زندگی گزاری اس زندگی میں فکر آخرت کی تھی، دنیا کی نہیں تھی، اور آج ہماری زندگیوں میں صرف دنیا کی فکر ہے۔ آج ہمارا نوجوان دنیا کے معاملے میں بہت ایکٹیو ہے، بہت جانکار ہے، دین کے معاملے میں زیرو ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، میں اگر کھڑا کر کے پوچھوں کہ بھائی جنازے کی نماز کا طریقہ بتا دو، جنازے کی نماز کی دعائیں بتا دو، نہیں بتا پائیں گے۔ کتنے نوجوان ہیں نماز کی اہم دعائیں ان کو نہیں معلوم، کتنے نوجوان ہیں ایمان کی بنیادیں ان کو نہیں معلوم۔ ہاں دنیا کے بارے میں بہت معلوم ہے، پوچھ لیجیے انڈیا نے کتنے میچ جیتے ورلڈ کپ میں، پاکستان نے کتنے جیتے، فلاں ٹیم نے کتنے جیتے، کون سی ٹیم کو کتنے پوائنٹس ملے، سب معلوم ہے ہمارے نوجوان۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ اللہ نے فرمایا یہ منافقوں کی نشانی ہے، یہ کافروں کی نشانی ہے، انہیں دنیا کے بارے میں تو بڑی نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل غافل ہے۔ میرے بھائیو دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، دنیا میں زندگی گزارو، دنیا کو بہتر کرو، مگر ٹارگٹ آخرت کو بناؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب کو ڈر تھا اپنی امت کے بارے میں، ڈر تھا اپنی امت کے بارے میں کہ کہیں میری امت دنیا پرست نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا مل فقر اخشی علیکم، اے میری امت کے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں دنیا تمہارے لیے کشادہ نہ کر دی جائے، دنیا تمہارے لیے پھیلا نہ دی جائے، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، اور جیسے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے برباد کیا تم کو نہ برباد کر دے۔ اس بات کا ڈر تھا اللہ کے رسول۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جس نے ہمارے نوجوانوں کو دین سے دور کیا، خواہشات بے لگام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر خواہش کو پورا کرنے کا ایک جائز نظام بنایا، ایک جائز سسٹم بنایا۔ مرد جوان ہوا، عورت جوان ہوئی، اللہ نے ایک نظام بنایا نکاح کا۔ اور آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ ایک غریب آدمی اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہے پہاڑ ہے، اسے جہیز کا انتظام کرنا ہے، اسے اپنی بیٹی کو دینے کے لیے زیورات کا انتظام کرنا ہے، اسے 150-200 باراتیوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اب وہ غریب قرضے لے، بھیک مانگے، مدد مانگے تب اپنی لڑکی کی شادی کرے، ورنہ بٹھا کے رکھے۔ آج کتنی غریب بیٹیاں ہیں، باپ کے پاس طاقت نہیں ہے، نہیں بچا پا رہے ہیں، بیچاری ان کی عمر نکل رہی ہے، وہ اپنی جوانی کی حدوں کو کراس کر رہی ہیں۔ اللہ کے ہم سے یہ سوال بھی ہوگا میرے بھائی، ان غریب بچیوں کے قدم اگر بہک گئے وہ گنہگار ہوں گی، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا تم نے نکاح کا نظام اتنا مشکل کیوں بنا دیا۔ میرے نبی نے تو نکاح کو مشکل نہیں بنایا، میرے نبی نے جو شریعت دی، جو دین دیا، اس دین میں تو نکاح بالکل آسان تھا۔ اس میرے نبی کے بنائے ہوئے نظام نکاح میں نہ جہیز ہے، نہ بارات ہے، نہ جہیز کی کوئی پابندی ہے، نہ بارات کا کوئی معاملہ ہے۔ سمپل طریقے سے لڑکا مہر دے کر کے لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، طاقت ہے تو ولیمہ کر لیتا ہے، طاقت نہیں تو ولیمہ بھی کوئی شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ بس اس اپنی ہونے والی دلہن کو اپنے ساتھ رکھنے کی، اس کو کھلانے پلانے کی، اس کا حق ادا کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، بس یہ شرط ہے شریعت میں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں نبی کے جیسی نماز ہو،
روزہ رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر روزہ رکھیں، حج کرتے ہیں تو نبی کا طریقہ پوچھتے ہیں، زکات دیتے ہیں تو نبی کی حدیثوں میں مسئلے مسائل پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نکاح میں، شادی بیاہ میں یہ مسئلہ کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کرو میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے بچوں کی شادی کرا دیا کرو، جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کرا دیا کرو، اگر وہ غریب بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار کر دے گا، اللہ مالدار کر دے گا۔ انتظار مت کرو کہ خوب دولت ہو جائے تب شادی کریں گے، لڑکا لڑکی شادی کے قابل ہو گئے شادی کرو، اچھا رشتہ مل گیا شادی کرو۔ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے بیٹا یا بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے، جس کا دین اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس دیندار لڑکے سے کر دو۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو زمین میں بہت سارا فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ اور آج وہ فساد پھیلا ہوا ہے، زنا آسان ہے میرے بھائی، بدکاری آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ آج مسلمانوں کے علاقوں میں بھی بدکاری کی جو ہے اس کی آہٹ پہنچ گئی، اور آج مسلمان لڑکیاں، ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اس دور میں جینے لگے، ہم اس دور تک پہنچ گئے جہاں مسلمان لڑکیاں کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، عشق اور محبت کے نام پر مرتد ہو رہی ہیں۔ شاید تاریخ میں کبھی ایسا دور نہیں دیکھا گیا، شاید اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا دور نہیں دیکھا گیا کہ کسی کی محبت اور عشق اور پیار کے جھانسے میں آ کر کسی مسلمان عورت نے اپنے ایمان سے سمجھوتا کیا ہو۔ ایمان کوئی اتنی حقیر چیز نہیں ہے میرے بھائی، ایمان کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے، ایمان تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر ایک مسلمان غریب ہے، اس کے پاس ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کو اچھا کھانا نہیں ہے، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان ہے، وہ ایمان والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو احساس ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، ان کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھو میرے بھائیوں۔ آج ایمان بھی بڑا حقیر ہو گیا ہماری نظروں میں، اور دنیا کی مصیبتوں کو دیکھ کر، یا دنیا کے لالچ کو دیکھ کر، یا پیار اور محبت کے نام پر آج ہمارے بہت ساری بہنوں نے آج اپنے دین سے سمجھوتا کر لیا، اپنے ایمان سے سمجھوتا کر لیا۔ تو نکاح کو آسان بناؤ اور آگے بڑھیے۔ ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کر رہے۔ ہمیں اس بات کی تو فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گے اس کی فکر نہیں۔ کتنے کام ہیں جو غلط ہیں شریعت کے حساب سے، مگر ہم کر رہے ہیں کہ وہ صاحب ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے۔ یہ باپ دادا والی پٹی کب تک آنکھوں پر پڑی رہے گی میرے بھائی؟ اگر باپ دادا غلط تھے، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا عمل غلط تھا، تب بھی ہم ان کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کو راضی کرو، لوگوں کو راضی مت کرو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، لوگ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کو راضی کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ارے لوگ تو وہ ہیں ساری زندگی آپ کو گالی دیں گے، اور جس دن آپ کا انتقال ہوگا، جب آپ قبر کی مٹی میں جائیں گے تو قبر پہ مٹی دینے کے ٹائم دیں گے ہاں یار اچھا آدمی تھا۔ کسی کے منہ سے اچھا آدمی سننے کے لیے مرنا پڑے گا۔ میں نے کہیں یہ جملہ پڑھا تھا کہ آج کے دور کا مزاج تو وہ ہے، دنیا والوں کو کیا خوش کرنا میرے بھائی، اللہ کو خوش کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اماں عائشہ کو خط لکھا، کہا کہ اماں عائشہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، اور وہ نصیحت مختصر ہو اور مجھے وہ نصیحت کام آئے، ایسی کوئی نصیحت کریں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت معاویہ کو جواب میں خط لکھا کہ اے معاویہ، میں بس ایک حدیث لکھ کے بھیج رہی ہوں، میں بس ایک حدیث لکھ کے بھیج رہی ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من التمس رضا اللہ فی سخط الناس، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے،
جس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اگر لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وکلہ اللہ الی الناس، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا، اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اللہ اس سے روٹھ جائے گا، اللہ کی رحمت اس سے روٹھ جائے گی۔ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں مت پڑو میرے بھائی۔ کتنے رسم و رواج ہیں جو شادی بیاہ میں ہم اپنے کندھوں پر ڈھو رہے ہیں، کیوں صاحب؟ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں کہتا ہوں لوگوں کی ان رسم و رواج کو اپنے پاؤں تلے روٹ ڈالو۔ جو رسم و رواج آپ کے سماج کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے، ایسی رسم و رواج کو اپنے قدموں تلے روٹ ڈالو۔ اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے جیالے موجود ہیں، ایسے نوجوان موجود ہیں جنہیں اپنے باپ سے کھل کے کہا ہے کہ میں شادی میں ایک پیسہ جہیز کا نہیں لوں گا، میں جس بستر پہ سوؤں گا وہ میری کمائی کا ہو، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، میں گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی لوں گا، مجھے فریج کا پانی نہیں پینا ہے جو مجھے بھیک میں ملے، جو مجھے جہیز میں ملے۔ آج بھی ایسے غیرت مند نوجوان ہیں میرے بھائی، اور اللہ کی قسم اللہ ان نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت دیتا ہے، اللہ ان نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت دیتا ہے جو دنیا کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرو میرے بھائیوں، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں مت پڑو۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے دین سے دور ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج ہمارا نوجوان حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ پیسہ کمانے نکلا، سوچتا ہے کیسے کروڑ پتی بن جاؤں، راتوں رات کیسے امیر بن جاؤں، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، سود کا آئے، بیاج کا آئے، جوئے کے ذریعے آئے، رشوت کے ذریعے آئے، کسی طریقے سے بس پیسہ آنا چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں، یہ میرے نبی کی بتائی ہوئی شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء من این اخذ المال، انسان پرواہ نہیں کرے گا حلال طریقے سے پیسہ کما رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ ایک زمانہ تھا لوگ تاش کے پتوں سے بیٹھ کے جوا کھیلتے تھے، آج آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے، دنیا بھر کے ایپس آ چکے ہیں جوا والے، بڑے بڑے فلم اسٹار اس کا ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، ہمارا نوجوان ان ایپس کے پیچھے برباد ہو چکا ہے۔ بنارس سے 100 کلومیٹر دور مئو ہے، مئو میں ایک نوجوان کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ اس نے خودکشی کر لی اسی آن لائن جوا کے چکر میں آ کے۔ ایک اور نوجوان لگ بھگ 85 لاکھ کا قرض دار ہو گیا، سارے اس کے بھائی بہن اور اس کے ماں باپ کی زندگی آج اجیرن بنی ہے، اور جن لوگوں سے قرضہ لے کے اس نے جوا کھیلا تھا اور پیسہ ڈبایا تھا آج اس کے گھر چکر لگا رہے ہیں۔ ایسا کام مت کرو میرے بھائی، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، حلال کے بہت سارے راستے ہیں، حرام کی طرف مت جاؤ۔ حرام کمائی آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی، آپ کی نیکیاں اللہ کے قبول نہیں ہوگی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بڑی دور سے سفر کر کے آتا ہے، بال اس کا جو ہے پرا گندا ہو چکا ہے، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، فأنا یستجاب لذلک، ایسے آدمی کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی؟ تو حلال و حرام کی تمیز آج ہمارا نوجوان بھول چکا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا نوجوان اپنے جوش اور غصے پر آج کو کنٹرول نہیں ہے، جوش میں آ کر ایسی حرکتیں کر لیتا ہے پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، بہت ساری مثالیں ہمارے ملک میں موجود ہیں، ہم جان رہے ہیں اس وقت ملک میں ہم کن حالات سے دوچار ہیں۔ ہمیں اپنے جوش و جذبات پر قابو رکھنا پڑے گا میرے بھائی۔ ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے اکابر موجود ہیں، ہمارے بڑے موجود ہیں، ان کے مشورے کے بغیر، ان کی نصیحت کے بغیر ہمیں کوئی اسٹیپ نہیں اٹھانا ہے۔ چاہے آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، چاہے فیس بک پر کچھ لکھیں، چاہے واٹس ایپ پر کچھ لگائیں اور لکھیں، آپ محتاط رہیں میرے بھائی، اپنے جوش اور اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے جوش اور جذبے کو آپ کنٹرول رکھیے۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے دین سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج رشتوں کی اہمیت ہماری نظروں میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، نہ ماں کا احترام ہے، نہ باپ کا احترام ہے، بھائی بھائی سے جھگڑا کر رہا ہے، گھروں کے حالات آپ دیکھیں، ذرا سی بات پر چند پیسوں کے لیے بھائی بھائی کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے،
بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کے باپ نے کچھ غلط بھی کیا ہے، اگر آپ کے باپ نے کوئی ناانصافی بھی کی ہے، تب بھی شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے والدین کو برا بھلا کہیں. اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اس انسان پر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم کرنا، ظلم کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، اور والدین کو ستانے کی سزا. تو والدین کا آپ احترام کریں، رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں. جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا بھائی ہے، بھتیجا ہے، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے میرے بھائی، یہ اللہ نے بنائے. اگر آپ رشتوں کو کاٹتے ہیں، بھائی سے رشتہ کاٹ لیتا ہے، بہن سے رشتہ کاٹ لیتی ہے، رشتوں کو کاٹنے والا کان کھول کر کے سن لے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور آخری بات جو بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ پروگرام آپ نے کرایا، بڑی خوشی ہوئی. پہلی بار آپ کے علاقے میں آیا، ببری تو کئی بار آ چکا ہوں. ببری سے قریب میں یہ گاؤں تھا، چھوٹا سا گاؤں. مجھے یہاں کے احباب نے دعوت دی اور اتنا خوبصورت پروگرام سجایا. مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے سارے لوگ آئیں گے اور اتنا اچھا پروگرام منعقد ہوگا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اللہ برکت سے نوازے ان تمام بھائیوں کو جنہوں نے آج کے پروگرام میں تعاون کیا ہے. میرے بھائیوں، آپ کے علماء اور آپ کے مصلحین جب تک آپ کے درمیان موجود ہیں تب تک خیر اور برکت ہے. جس دن برائی کو برائی کہنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، جس دن اصلاح کی یہ کوششیں ختم ہو جائیں گی، اس دن ہماری اور آپ کی بربادی کا دن شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، بابو کنارے آ جاؤ بیٹا، کنارے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تمہارا رب کسی بستی کو برباد نہیں کرتا، تمہارا رب کسی بستی پر ظلم نہیں کرتا جب تک اس ظلم کر کے برباد اور ہلاک نہیں کرتا ہے. اللہ اگر کسی بستی پر عذاب نازل کرتا اور کسی بستی کو برباد کرتا ہے تو جب اس قوم کے، اس بستی کے مصلحین ختم ہو جاتے ہیں، اس بستی میں اصلاح کرنے والے، برائی کو برائی کہنے والے، نیکی کو نیکی کہنے والے ختم ہو جاتے ہیں، تب اس بستی کی تباہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے مصلحین کی قدر کرو، اور اس برائی کے دور میں اس قسم کے پروگرام اور اصلاح کی اس طریقے کی کوششیں ہوتی رہنی چاہیے. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اے علی، تمہارے ذریعے اگر اللہ کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بڑی کمائی ہے، اس سے زیادہ قیمتی بات ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی ایک نوجوان اگر سدھر جائے، کوئی ایک بے نمازی ہو جائے، میرے بھائیوں ہماری کوشش کامیاب ہو جائے گی، ہمارے علماء کی محنت کامیاب ہو جائے گی. آج ہمارا نوجوان دین سے بہت دور ہے میرے بھائی. آج مسجدوں میں حالت یہ ہے، چند بوڑھے فجر کی نماز میں نہ پہنچے تو شاید مسجدوں میں تالے لگ جائیں. میرے نوجوان ساتھیوں، جوانی کی عمر عبادت کرنے کی ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، جوانی میں توبہ کرو، جوانی میں نماز کی عادت ڈالو. جو حج کرنے کی جس کے پاس طاقت ہے وہ جوانی میں حج کرے، جوانی میں عمرہ کرے. اور میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور حضرت حفصہ کے بھائی ہیں، اللہ کے رسول کے سالے بھی لگتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے مجھے لے کر کے جا رہے ہیں اور مجھے ایک کنویں کے پاس لے کے گئے، اور کنویں میں نے جھانکا تو اندر آگ جل رہی تھی. تو میں ڈر گیا. تو ان 2 فرشتوں نے کہا ڈرو مت، تم اس میں نہیں جاؤ. اور اس کے بعد میری نیند کھل گئی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ خواب دیکھ کر کے پریشان ہو گئے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں. اب یہ خواب وہ اللہ کے رسول کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، مگر ہمت نہیں پڑ رہی ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو آدمی کسی سے نہیں کہتا، اپنی بہن سے کہتا ہے. جن کی بہنیں زندہ ہو اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے، بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے بہن بھائی کا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ سے کہا، اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ سے کہا کہ بہنا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم ذرا پوچھو اللہ کے رسول سے اس خواب کا مطلب کیا ہے. تو حضرت حفصہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور ان کا یہ خواب بیان کیا. میں نوجوانوں کی خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں اس واقعے پر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنا یہ خواب بہن کو بتایا اور ان کی بہن نے حضرت حفصہ نے اللہ کے رسول کو بیان کیا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے حفصہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بس ایک بات کی کمی ہے، لو کان یصلی من اللیل، وہ پانچوں ٹائم نماز تو پڑھتا ہے، رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے، قیام اللیل نہیں کرتا ہے۔ تمہارا بھائی اگر قیام اللیل کرے، رات میں تہجد پڑھے تو اور اچھا بن جائے گا، بہت اچھا آدمی ہے، اگر تہجد پڑھے تو اور اچھی بات ہو جائے۔ اس خواب کا یہی مطلب ہے۔ اب حضرت حفصہ نے آ کر کے اپنے بھائی کو یہ خواب یہ بات بیان کر دی، بتا دی کہ اللہ کے رسول نے ایسا ایسا فرمایا ہے۔ اب ذرا جملہ سنیے گا میرا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر جب نبی کا یہ جملہ ان کے کانوں میں پڑتا ہے کہ نبی نے میرے بارے میں یہ کہا کہ کاش کہ عبداللہ رات میں تہجد پڑھتا، فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، تو حدیث کے الفاظ ہیں اس دن کے بعد ابن عمر بغیر تہجد پڑھے نہیں سوتے تھے، کوئی ایسی رات نہیں گزرتی تھی کہ وہ تہجد نہ پڑھیں، رات میں بہت کم سوتے تھے اور رات کا ایک بڑا حصہ وہ تہجد میں گزارتے تھے۔ یہ صحابہ کا شوق عبادت تھا میرے بھائی، آج وہ شوق عبادت ہمارے دل سے نکل گیا۔ آج ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں وہ نوجوان کہاں ہیں جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے گزرتی تھی، جن کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی؟ آج ہمارا نوجوان کار میں بیٹھتا ہے، بائک چلاتا ہے، کانوں میں ہیڈ فون لگا ہے، گانا سن رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حالت میں موت آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر العبد علی ما کان علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو گانا دیکھ رہا ہے، جو موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہا ہے، جو کسی غیر محرم سے چیٹنگ کر رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کل قیامت کے دن بھی وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا۔ میرے نوجوان ساتھیو، اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کو ان گناہوں سے بچاؤ۔ دعا کیجیے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ نوجوان جو نمازی ہیں ان کے اندر مزید شوق عبادت پیدا کرے، اور جو نمازی نہیں ہیں اللہ ان کا دل پھیر دے، ان کے دل میں بھی نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارا آج کا بیٹھنا اور ہم سب کا سننا قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے۔ رب العالمین اپنی توحید اور اپنے نبی کی سنت کے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بدعات سے اور ہر قسم کے شرک سے رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ فلسطین میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے۔ رب العالمین ان پر ظلم کرنے والوں اور ان کے خون اور ان کی لاشوں کو بچھانے والوں کو رب العالمین ان کے انجام تک پہنچا دے۔ رب العالمین ہم سب کی جان و مال، ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔